وہ عبداللہ ابن ابی جو نبی کو نبی کی بیوی کو گالی دیتا تھا لیکن مر گیا، تو اس کا بیٹا کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول آپ اپنی قمیض یا چادر آپ دے دیں تو میں اپنے باپ کے کفن کی جگہ پر اس کو ڈال دوں، شاید جب تک آپ کی چادر یا قمیض میرے باپ کے جسم پر رہے گی شاید اللہ تعالیٰ اس کے عذاب میں کمی کر دے۔ اللہ کے نبی نے فوراً قمیض اتار کے دے دی۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول اس ظالم کو قمیض دے رہے ہیں جو آپ کو گالی دیتا رہا زندگی بھر اور آپ کی بیوی کو اما عائشہ پر تہمت لگاتا رہا، زنا کی گندی گندی تہمت لگاتا رہا، آپ اس کو چادر دے رہے ہیں، آپ اس کو قمیض دے رہے ہیں۔ اخلاق کا عالم یہ تھا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے عمر اگر میری قمیض پہن لینے سے یا چادر پہن لینے سے اگر اللہ اس کے عذاب میں کمی کر دے تو میرا کیا بگڑ جائے گا؟ اگر اللہ اس کے عذاب میں کمی کر دے تو میرا کیا بگڑ جائے گا؟ لوگوں نے کہا اے عبداللہ ابن ابی کے بیٹے جو رسول اپنی چادر یا قمیض دے سکتا ہے تو وہ تیرے باپ کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا سکتا؟ گزارش تو کر، ریکویسٹ تو کر۔ اللہ کے نبی کے پاس آیا بیٹا، کہا اللہ کے رسول اگر میرے باپ کا جنازہ پڑھا دیں آپ تو آپ کا کیا بگڑ جائے گا؟ آپ نے کہا کچھ نہیں، چلو میں تمہارے باپ کا جنازہ پڑھاتا ہوں۔ آپ اللہ کے نبی جیسے ہی کھڑے ہوئے عمر فاروق نے پیچھے سے قمیض پکڑ کے کھینچا، نہیں میں اس کا جنازہ نہیں پڑھانے دوں گا۔ اے اللہ کے رسول جو زندگی بھر آپ کو گالی دیتا رہا اور آپ کی بیوی پر زنا کی تہمت لگاتا رہا، آج وہ مر گیا اور آپ اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں، میں نہیں پڑھانے دوں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا عمر میرے دامن کو پیچھے سے چھوڑ دو، اگر میرے جنازے کی نماز پڑھانے سے اگر اللہ اس کو بخش دیتا ہے یا اس کا عذاب کم کر دیتا ہے تو میرا کیا بگڑ جائے گا؟ مر گیا ہے، اب زندگی بھر پریشان کیا اب مر گیا ہے، اگر اللہ اس کے عذاب میں کمی کر دے تو کہ میرا کچھ نہیں بگڑے گا۔ آپ نے ہاتھ پکڑ کے حضرت عمر کا ہٹایا اور کھڑے ہو گئے، اور جیسے ہی کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہنا چاہا جبرائیل امین آسمان سے نازل ہوئے اور فرمایا اے محمد آپ اپنے دشمن کو معاف کر سکتے ہیں لیکن اللہ اپنے نبی اور اپنے حبیب کے دشمن کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر 70 مرتبہ بھی آپ اس کا جنازہ پڑھیں گے تو اللہ اس کو بخشے گا نہیں اور اس کو معاف نہیں کرے گا، آپ ہٹ جائیے۔ اللہ کے رسول پھر صحابہ کی طرف پلٹتے ہیں اور عبداللہ ابن ابی کے بیٹے سے کہتے ہیں اے عبداللہ کے بیٹے میں تو تیرے باپ کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار تھا، آ بھی گیا تھا، اس کے سامنے بھی کھڑا ہو گیا، لیکن جبرائیل امین نے آ کر مجھے روک دیا اور فرمایا 70 مرتبہ بھی اس کا جنازہ پڑھو گے، اس کے لیے دعا کرو گے تب بھی اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، اس لیے میں ہٹ گیا۔ اگر مجھے معلوم ہو کہ 75 بار دعا کرنے سے اللہ بخش دے گا تو آج 75 بار بھی میں اس کا جنازہ پڑھا دیتا، لیکن اللہ بخشے گا، کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ نے مجھے منع کر دیا اس کا جنازہ پڑھانے سے، میں ہٹ رہا ہوں۔ میرے بھائیوں یہ نبی کا اخلاق تھا، یہ نبی کا کردار تھا، وہ تو اللہ نے منع کر دیا ورنہ اللہ کے رسول تو جا چکے تھے اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے۔ وَيَشْهَدُ الْجَنَازَةَ وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ۔ اخلاق کا عالم یہ تھا۔ آج سائیکل چلانے والے کو اگر بائک مل جائے تو بائک استعمال کرنے کے بعد وہ جلدی سائیکل نہیں چلائے گا، اچھی گاڑی چلانے کے بعد اب سائیکل چلاؤں، اور بائک چلانے والے کو اگر 4 ویلر مل جائے تو 4 ویلر چلانے والا جلدی بائک نہیں چلائے گا۔ 4 ویلر پہ چلنے والا ہوں میں، اب میں بائک چلا کر جاؤں گا یہاں سے وہاں؟ نہیں، اب میں بائک نہیں چلاؤں گا، میں تو 4 ویلر استعمال کرتا ہوں۔ لیکن نبی کے اخلاق کا یہ عالم تھا کہ نبی کو وہ سواری ملی جس پر آج تک نہ جرجیس بیٹھ سکا، نہ یوگی بیٹھ سکا، نہ مودی بیٹھ سکا، نہ جو بائیڈن بیٹھ سکا، امریکہ کا راشٹرپتی، نہ رشیا کا راشٹرپتی پوتن بیٹھ سکا۔ زیادہ سے زیادہ جس جہاز پر بیٹھے، جس فلائٹ پر اڑے، اس کی رفتار 1000-2000 کلومیٹر 1 گھنٹے میں، اس سے زیادہ کی سپیڈ نہیں۔ لیکن محمد رسول اللہ تو اس سواری پر بیٹھے جس کو براق کہا جاتا ہے، جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک اس کا پہلا قدم ہوتا ہے، اور اس براق پر بیٹھ کر اللہ کے رسول نے 7 آسمان کا سفر کیا ہے، سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اور پردے کی اوٹ سے، پردے کی آڑ سے اللہ کے رسول اللہ سے ملاقات بھی کر کے آئے، اللہ کو دیکھا نہیں،
جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا وہ جھوٹا ہے، اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا نہیں۔ پردے کی اوٹ سے گفتگو ہوئی اور وہیں پر 50 وقت کی نماز فرض ہوئی اور پھر وہیں سے واپس بھی آئے، ایک ہی رات میں بیت المقدس بھی گئے، نماز پڑھائی سارے نبیوں کو، وہیں سے آپ نے جنت اور جہنم کا دورہ بھی کیا، جنت کی سیر کی اور جہنم بھی دکھائی دی، اللہ سے ملاقات بھی کی اور 50 وقت کی نماز کا تحفہ لے کے آئے جو کم ہوتے ہوتے 5 وقت کی رہ گئی، اور پھر اسی رات میں واپس بھی آ گئے۔ ایسی سواری پر بیٹھے ہیں، لیکن اتنی عظیم سواری پر بیٹھنے کے بعد بھی آپ کی کہ اخلاق کا عالم یہ تھا کہ وَيَرْكَبُ الْحِمَارِ، گدھے پر بھی بیٹھ جایا کرتے تھے اور گدھے پر بیٹھ کر ادھر سے ادھر بھی چلے جاتے تھے۔ آپ کے پاس ایک کھچر تھا، آپ اس کھچر پر بھی بیٹھے، گدھے کی بھی سواری کی، اونٹنی پر بھی بیٹھے، اور ایک اونٹنی تو وہ تھی جس کا نام قصبہ تھا، جس کو حجۃ الوداع کے موقع پر لایا گیا، اور قصبہ اونٹنی پر کجاوا کسنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر بیٹھ کر حجۃ الوداع کا خطبہ دیا تھا لوگوں کے درمیان کہ لوگوں، اور وہ خطبہ پورا ایک اصول تھا، ایک ضابطہ تھا، ایک دستور تھا پوری زندگی گزارنے کا۔ وہ کبھی فرصت میں سن لینا، اس 20-25 منٹ کے اس خطبے کو جو میں 2-3 گھنٹے میں آپ کے سامنے رکھوں تشریح کرتے کرتے تو اس میں بہت ٹائم لگے گا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، میں بتانا یہ چاہتا کہ براق پر بیٹھنے کے بعد بھی آپ نے گدھے کی سواری کی۔ یہ نہیں کہا کہ میں براق پر بیٹھنے کے بعد اب گدھے پر بیٹھوں گا، نہیں، گدھے پر بھی بیٹھ جاتے تھے، اونٹنی پر بھی بیٹھتے تھے، کھچر پر بھی بیٹھتے تھے، یہ اور گھوڑے پر بھی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا حال تھا، اخلاق کا عالم تھا۔ اور لاسٹ چیز، وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْعَبْدِ، آپ غلام کی دعوت بھی قبول کر لیتے تھے، اپنے ساتھ غلام کو بٹھا کر غلام کے پلیٹ میں، غلام کے دسترخوان پر غلام کے ساتھ بھی کھانا کھا لیتے تھے، اور اس میں آپ اپنی ہچک محسوس نہیں کرتے تھے اس کے ساتھ کھائیں گے۔ کبھی کبھی نوٹنکی باز اور ڈرامے بازوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، میڈیا میں ان کی فوٹو آتی ہے کہ دیکھو فلاں چیف منسٹر نے، مکھ منتری نے فلاں دلت کے گھر میں کھانا کھایا ہے۔ یہ ایسے نوٹنکی باز اور ڈرامے باز آپ کو بہت ملیں گے، ایک ڈھونڈو تو 1000 ملیں گے، لیکن جب کیمرہ فوٹو لیتا ہے تو آپ دیکھیے گا کہ دلت کو الگ کھلایا جاتا ہے اور اس کو الگ، دونوں کے درمیان 2 میٹر کی دوری رہتی ہے، 2 میٹر کی۔ اگر کسی دلت، کسی چیف منسٹر نے اپنی ماں کا شدھ دودھ پیا ہے تو ایک ہی تھالی میں دلت کے ساتھ کھا کر دکھاؤ تو ہم جانیں یہ کام نہ مودی جی کر پائیں گے، نہ یوگی جی کر پائیں گے۔ یہ میرا چیلنج ہے، یہ دعویٰ ہے، ایک تھالی میں نہیں کھا سکتے ہیں، اور محمد الرسول اللہ اپنے غلام کے ساتھ ایک ہی تھالی میں کھا رہے ہیں، اس کو احساس نہیں ہونے دے رہے ہیں۔ انسان ہونے کی حیثیت سے ہم میں تم میں کوئی فرق نہیں ہے، مقام و مرتبے میں میں اللہ کا رسول ضرور ہوں، لیکن انسانیت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تمہارے بھی 2 ہاتھ ہیں، میرے بھی 2 ہاتھ ہیں، تمہارے 2 پیر ہیں، میرے بھی 2 پیر ہیں، تمہاری بھی 2 آنکھیں، میری بھی 2 آنکھیں ہیں، تمہاری شادی ہوتی ہے، میری بھی شادی ہوئی ہے، تمہارے بیوی بچے ہیں، میرے بھی بیوی بچے ہیں، تمہیں سر درد بخار آتا ہے تو مجھے بھی بیماری ہوتی ہے، مجھے بھی سر درد اور بخار آتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ انسان ہونے کی حیثیت سے کوئی فرق نہیں ہے ہم میں اور تم میں، اس لیے تمہارے ساتھ بیٹھ کے میں کھاؤں گا اور میرے ساتھ بیٹھ کر تم کھاؤ۔ یہ تصور تھا میرے بھائیوں، اس کو مٹایا تھا جنگ بدر کے موقع پر، جب سواریاں کم تھیں اور ایک آدمی، ایک اونٹنی پر 3 لوگ سوار ہوتے تھے، 2 آدمی بیٹھتے تھے اور ایک اس کی لگام پکڑتا تھا، پھر وہ بیٹھتا تھا، پھر دوسرا اس کی لگام پکڑتا تھا۔ ایک اونٹنی 3 صحابی کو دی گئی تھی جنگ بدر میں، 2 بیٹھتے تھے، ایک چلاتا تھا۔ اللہ کے رسول کو الگ سے کوئی اونٹنی نہیں ملی، اللہ کے رسول کو جو اونٹنی ملی اس میں بھی 3 لوگ حصے دار تھے۔ نبی کے حصے میں جو اونٹنی آئی اس میں ایک علی حصے دار تھے، ایک ابو الدرداء حصے دار تھے، اور ایک خود اللہ کے رسول حصے دار تھے۔ اور تعجب کی بات یہ کہ جب اونٹنی پر سفر ہوتا تھا تو کبھی کبھی باری اللہ کے رسول کی آ جاتی تھی، اللہ کے رسول پھر اونٹنی کی لگام پکڑتے تھے اور علی اور ابو الدرداء اونٹنی پر بیٹھتے تھے، اور آپ نے یہ حق چھینا نہیں۔ بہت کہا علی نے، بہت کہا ابو الدرداء نے، ہم آپ کو پیدل نہیں چلنے دیں گے، لیکن اللہ کے رسول جو مساوات کا درس دینے آئے تھے، جو برابری کا درس دینے آئے تھے، انہوں نے کہا نہیں،
تم جب اونٹنی کی لگام پکڑتے ہو تو ہمیں بھی پکڑنے کا موقع دیجئے۔ دراصل یہ اسلام کا وہ پرچار تھا جو 1400 سال کے بعد دکھانا تھا اور قیامت تک یہ بتانا تھا کہ محمد رسول اللہ نے اسپیشلسٹی اپنے اندر نہیں دکھائی ہے، کسی چیز کے اندر یہ نہیں دکھایا۔ آج ایک ایک نیتا کے پیچھے 20 گاڑیاں چل سکتی ہیں، لیکن محمد رسول اللہ وہ واحد لیڈر، وہ واحد نیتا ہے، وہ واحد لیڈر ہیں کہ جنہوں نے اپنے دو صحابی کو کہا تمہارے بیٹھنے کی باری آئی، اے علی اب تم اونٹ پر بیٹھو، اور اے ابو دردہ اب تم اونٹ پر بیٹھو، اب میرا اونٹنی کا لگام پکڑ کے لے کے چلنے کی باری آئی، اب میں لے کے چلوں گا، اور ایسا کر کے دکھایا۔ اور اسی چیز کو دیکھ کر کبھی مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ اگر اسلام کی شعائیں، اگر اسلام کی روشنی اس بھارت پہ ڈال دی جائے تو بھارت بھی جنت کا ایک نمونہ بن جائے اور جنت کا ایک ٹکڑا بن جائے۔ ضرورت ہے اس اخلاق کو پیش کرنے کی، ضرورت ہے اس کردار کو پیش کرنے کی۔ میرے پیارے ساتھیوں، سنا نا آپ نے وہ ایک بڑا دلچسپ لطیفہ تھا، ایک جنگل میں شیر، بھیڑیا جانتے ہیں نا، اور لومڑی، فاکس، انگلش میں فاکس کہتے ہیں، آپ کیا لومڑی نہیں تو گیدڑ سمجھ لو، سیار۔ ہم سیار میں اور لومڑی میں ہم کچھ فرق سمجھتے ہیں، لیکن اب ایک ہو تو آپ سمجھے، فاکس، اس کو انگلش میں فاکس کہتے ہیں، اب کیا ہے وہ آپ سمجھیے۔ ہاں چلیے سیار مان لیا۔ چلیے تو جنگل میں تینوں جانور شکار کرنے نکلے، شیر، بھیڑیا اور لومڑی، اور تینوں نے شکار کیا۔ شیر نے ہرن مارا، ہرن، ڈیئر، اور بھیڑیے نے بکری ماری، اور لومڑی نے خرگوش۔ تینوں جانور مرے پڑے ہیں، شیر آ گیا، شیر نے تینوں جانور دیکھے۔ اس شیر کو اگر آپ سمجھ جائیں تو سمجھ لو سب کچھ سمجھ گئے، میں نام نہیں لوں گا بس۔ شیر نے دیکھا تینوں جانور، اس نے بھیڑیے سے کہا، اے بھیڑیے، کون سا جانور کون کھائے گا فیصلہ کرو۔ دیکھ رہے ہیں آپ، کون سا جانور کون کھائے گا یہ فیصلہ تم کرو۔ بھیڑیے نے کہا بہت آسان۔ دیکھیے جذبات میں آ گیا اور سمجھ نہیں پایا، کیا کہا؟ بہت آسان۔ شیر نے کہا اچھا دکھاؤ تو آسانی۔ کہا کہ ہرن آپ نے مارا ہے، آپ ہرن کھا لیجئے، بکری میں نے ماری ہے، میں بکری کھا لیتا ہوں، لومڑی نے خرگوش مارا ہے، لومڑی خرگوش کھا لے گی، تینوں کو ایک ایک جانور مل جائے گا۔ شیر نے کہا بے کمینے ذرا، تجھے اتنا غلط فیصلہ کرنا کس نے سکھایا؟ ابے کہاں سیکھ کے آیا تو؟ مارا ایک پنجا، بھیڑیے کی بھی گردن الگ، گئے صاحب وہ بھی، جبکہ فیصلہ اس کا بالکل صحیح تھا۔ بھیڑیے نے غلط فیصلہ نہیں کیا تھا، فیصلہ صحیح کیا تھا، لیکن وہ شیر کے ظلم کو پہچان نہیں سکا تھا، وہ یہ نہیں سمجھ سکا کہ ہم سے کہہ کون رہا ہے، یہ ظالم ہے۔ شیر، فیصلہ اس نے صحیح کیا، تم یہ کھا لو، تم یہ کھا لو، میں یہ کھا لیتا ہوں، لومڑی یہ کھا لے گی، فیصلہ صحیح تھا، لیکن صحیح فیصلہ کرنے کے باوجود کیا ہوا؟ رام رام ستیہ، گئے کام سے۔ لومڑی سے کہا لومڑی کمینہ، فیصلہ کرنا پتہ نہیں کہاں سے سیکھ کیا ہے، تم فیصلہ کرو صحیح فیصلہ کیا ہے، تم عقل مند ہو، تم صحیح فیصلہ کرو کیا ہے۔ لومڑی نے بھیڑیے کی کٹی ہوئی گردن دیکھی، کہتی ہے بہت غلط فیصلہ کرا تھا اس نے، اس کو تو کچھ آتا ہی نہیں۔ تو شیر نے کہا تو تم صحیح فیصلہ کرو نا۔ اب شیر کا ارادہ یہ تھا، بھیڑیا بھی اب 4 جانور ہو گئے، اور لومڑی نے جو کہا 3 تم کھا لو یا 2 تم کھا لو 2 ہم، تو اس کو بھی مار ڈالیں گے، اور پھر 5 جانور ہمارے۔ شیر کی نظر یہ تھی، لومڑی سے کہا تو تم کرو نا فیصلہ۔ لومڑی نے کہا بہت اچھا آسان ہے، یہ تو کمینہ کچھ جانتا ہی نہیں تھا۔ تو کہا اچھا صحیح فیصلہ کیا؟ کہا صحیح فیصلہ کیا ہے، آپ جنگل کے راجا ہیں، یہ تینوں جانور آپ کے ہیں۔
صبح آپ ہرن کھا لیجئے، شام کو جب بھوک لگے تو بکری کھا لیجئے، اور دوپہر میں جب بھوک لگے تو منہ کا ٹیسٹ بدلنے کے لیے خرگوش کھا لیجئے۔ اور اب تو بھیڑیا بھی آپ کا ہے، یہ تو آپ کا ہے، اس کمینے کو معلوم ہی نہیں تھا۔ شیر نے کہا واہ لومڑی واہ، یہ ہے صحیح فیصلہ۔ ارے تو یہ بتا کہ تجھے اتنا اچھا فیصلہ کرنا کس نے سکھایا ہے؟ کہاں سے تو سیکھ کے آئی اتنا اچھا فیصلہ؟ لومڑی نے کہا اسی بھیڑیے سے سیکھا ہے جناب، اسی بھیڑیے سے سیکھا ہے۔ یعنی حالات اور وقت کا تقاضا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر صحیح فیصلہ میں کروں گی تو میں بھی بھیڑیے کی طرح ماری جاؤں گی۔ اس بھیڑیے کی کٹی ہوئی گردن نے مجھے حالات سے سمجھوتا کرنا سکھلا دیا ہے، بھوکا رہنا گوارا کرنے پر مجبور کر دیا ہے، لیکن اپنے آپ کو بچانا یہ ہم نے ضروری سمجھا ہے۔ تو اب یہ بتاؤ کہ بھیڑیا عقل مند تھا یہ لومڑی عقل مند تھی؟ حق بات بول کر، سچ بات بول کر بھیڑیے نے عقل مندی کا ثبوت دینا چاہا، لیکن کیا ہوا؟ مارا گیا۔ اور لومڑی نے فیصلہ غلط ضرور کیا تھا، لیکن وقت کا تقاضا یہ تھا کہ پہلے اپنے آپ کو تو بچاؤ۔ اگر کچھ ایسا فیصلہ کیا تو جب ہم ہی نہیں رہیں گے تو فیصلہ کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں، لومڑی نے عقل مندی کا ثبوت دیا، اس نے اپنے آپ کو بچا لیا اور کہا کہ سارے جانور آپ کے، آپ جنگل کے راجا، اور کھائیے۔ تو شیر کو یعنی تعریف کر دی۔ آج یہی تو ہو رہا ہے، جو تعریف کر رہا ہے وہ گنگا میں نہا رہا ہے، وہ واشنگ مشین میں دھل کے نکل رہا ہے، اور جو تعریف کے پل نہیں۔ آپ دیکھیے، عقل دیکھیے آپ کیسی ماری گئی، اور میڈیا والوں کی بھی عقلیں دیکھو کیسی ماری گئی۔ جو اپنا جسم چھپا کر اسکول جا رہی ہے، کالج جا رہی ہے، اس پر ہنگامہ کر رہے ہیں، لفڑا کھڑا کر رہے ہیں۔ جو ایک سماج کو سبھیہ بنانے میں مدد کر رہی ہے، اس کے لیے ہنگامہ ہو رہا ہے، اور جو اپنے کپڑے اتار رہی ہے اس کو پدم شری ایوارڈ دیا جا رہا ہے۔ عقل دیکھ رہے ہیں آپ؟ عقل یہ ہے۔ آپ اشارہ سمجھ گئے ہوں گے نا، کس کو نام نہیں لوں گا، یہ اتنے مہتوپورن لوگ نہیں ہیں کہ میں ان کے لیے اپنی 2-2 5-5 کروڑ کی تقریر بیکار کریں گے۔ یہ اتنے مبارک لوگ نہیں ہیں۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ بہت بڑی ہستی ہے، ان کا نام لینے سے پہلے وضو بنا لینا چاہیے، تب ان کا نام لینا چاہیے، لیکن پھر سوچتا ہوں ان کا نام لینے سے کہیں وضو نہ ٹوٹ جائے، فائدہ کیا ہے؟ یہ اتنے اچھے لوگ نہیں ہیں کہ ان کا نام لے کر ہم اپنی کروڑوں کی تقریر بیکار کر دیں۔ قرآن و حدیث کی تو کوئی قیمت ہوتی ہی نہیں ہے، تو ہم ایسی چیز کو کیوں بیکار کریں؟ نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ حجاب کپڑا پہننا، ارے وہ کپڑا جو سیتا جی نے، راوڑ جب ان کو لے کے بھاگا، ایسی پوزیشن میں بھی ان کا چہرہ نہیں دیکھ سکا راوڑ، اور جب لکشمن نے وہ نتھنی اٹھائی اور ہنومان نے کہا کہ چپل اوڑھنی سب کچھ پہچان گئے تو یہ ناک میں پہننے والی نتھنی کیوں نہیں پہچان پائے؟ تو لکشمن نے کہا تھا کہ سیتا جی میرے بھائی کی، رام کی پتنی ہے، اور میں نے آج تک اپنی بھابھی کا چہرہ نہیں دیکھا۔ جس پردے کو ہندو دھرم نے اتنا زیادہ سویکارا ہو کہ رام چندر کی پتنی سیتا جی کا چہرہ رام کے چھوٹے بھائی لکشمن نے نہ دیکھا ہو۔ سبھیہ سماج کی استھاپنا کپڑا کرتا ہے۔ عورت اس وقت سب سے زیادہ اچھی ہوتی ہے جب وہ سب سے زیادہ کپڑا پہنے ہوئے ہو، اور سنو، جو عورت جتنا زیادہ کپڑا اپنے جسم پر پہنے گی وہ اتنی ہی زیادہ سبھیہ اور تہذیب والی کہلائے گی، اور جس عورت کے جسم پر جتنے شارٹ کپڑے ہوں گے وہ اتنی ہی زیادہ سماج کے لیے کلنک ہوگی اور داغدار بنانے والی ہوگی۔ اور وہ امیر باپ کی بیٹیاں، یہ بھی سن لو، یہ بھی پہچان میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو جتنا امیر ہوگا باپ، ایک پہچان نوٹ کر لو، جو باپ جتنا امیر ہوگا، جس کے پاس جتنا پیسہ ہوگا، آپ اس امیر باپ کی بیٹی کو اتنے ہی شارٹ کپڑوں میں دیکھو گے، اتنے ہی کم کپڑوں میں دیکھو گے۔ بازاروں میں پھرنے والی، اپنی ٹانگیں دکھانے والی، اپنی ران دکھانے والی، اسکرٹ پہننے والی اور بلاؤز پہننے والی لڑکیاں
جس کے جسموں پر جتنا کم کپڑا ہو آپ سمجھ لینا کہ یہ اتنے ہی بڑے باپ کی بیٹی ہے، یہ اتنے ہی امیر باپ کی بیٹی ہے۔ کل تک یہ امیر لوگ ہم غریبوں کی لڑکیوں کو نچاتے تھے، اللہ نے ایسا عذاب نازل کیا ہے کہ آئے امیروں، تم امیر ہونے کے بعد بھی تم اپنی لڑکیوں کو فل کپڑا نہیں پہنا پا رہے ہو، ہم نے تمہاری لڑکیوں کو ننگا کر دیا ہے۔ جو چاہتا ہے تمہاری لڑکیوں کو دیکھ رہا ہے، جو چاہتا ہے ان کے گال پر، ان کے ہونٹوں پر، ان کے پیروں پر، ان کی ران پر، ان کی کمر پر، ان کے جسم پر نظر ڈال لیتا ہے۔ ایک رکشہ چلانے والا، ایک حقیر درجے کا آدمی بھی تمہاری امیر کی بیٹی کو آنکھوں سے دیکھ رہا اور دیدار کر رہا ہے، اور اپنی آنکھوں کو سینک رہا ہے ان کے دیدار سے۔ اللہ نے یہ سزا دی ہے، ان امیروں کو ان کی بیٹیوں کو ننگا کر دیا ہے۔ یہ کڑوے الفاظ ہیں، چودھریوں تمہیں سننا پڑے گا، سرمایہ داروں تمہیں سننا پڑے گا، اگر تم سردار ہو اپنے سماج کے تو تمہیں سننا پڑے گا۔ یہ کڑوی بات ضرور ہے لیکن حقیقت ہے اور سچی ہے۔ تمہیں کیا، تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا۔ جب تک میں اس کرسی پر بیٹھا ہوں یہ پاور مجھے شریعت نے دیا ہے، اسلام نے دیا ہے، محمد رسول اللہ کے پاور نے سے ہمیں ملا ہے، قرآن و حدیث کی طاقت نے ہمیں دیا ہے، اور اس حق کو ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا ہے۔ یہ مسجد کا چندہ ہو رہا ہے، کچھ لوگ چادر لے کر آپ کے بیچ جا رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ میری بھی کچھ بات رکھ لیجئے۔ حدیث کے الفاظ ہے کہ من بنا للہ مسجدن بنا اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جو دنیا میں اللہ کا گھر بنائے گا مسجد، اللہ جنت میں اس کا گھر بنائے گا، یعنی جنت میں اللہ اس کا گھر بنائے گا۔ تو آپ سے گزارش ہے ڈسٹرب نہ کرتے ہوئے، دیکھیے یہ سب اچھی باتیں نہیں ہے کہ بیچ میں بولنا، حالانکہ تقریر کے بعد ہونا چاہیے تھا، لیکن اب آپ کو میں تھوڑا سا پرمیشن دے دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اسپیچ دیتے تھے، بولتے تھے، تو صحابہ کرام اپنے سروں پر بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہیں اڑاتے تھے۔ یہ ہم اور آپ کے کلیجے اور دل ہیں کہ بات کر رہے ہیں، ادھر نوٹ گنے جا رہے ہیں، کرنسی گنی جا رہی ہے، اور اس کی پیسوں کی آواز بولنے والے کے کان تک آ رہے۔ یہ ہمارے دل و گردے ہیں جو اتنا بڑا کارنامہ ہم انجام دے رہے ہیں، ورنہ اللہ کے رسول کے زمانے میں جب نبی بولتے تھے تو صحابہ اپنے سروں پر بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہیں اڑاتے تھے کہ کہیں قرآن کی بات نہ نکل جائے، کہیں ڈسٹرب نہ ہو جائیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم قرآن و حدیث کی بات سننے سے محروم رہ جائیں۔ یہ سوچنے والی بات ہے۔ آئندہ جب جلسہ آپ کریے گا تو ان لیڈیز کو، عورتوں کو بہت دور ان کا انتظام کریے گا، اتنی دور کہ ان کی آواز جلسے گاہ تک نہ آ سکے۔ جب آپ اپنی عورتوں سے خوش نہیں ہیں، جب وہ گھر میں چپ نہیں رہتی ہیں تو یہاں چپ رہیں گی؟ آپ نہیں جانتے ہیں عورت کیسا ٹرانزسٹر ہے، یہ بند ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک آم کے پیڑ کے نیچے دو عورتیں باتیں کر رہی تھی، ایک آم ٹوٹ کے گر گیا، ایک عورت بولی یہ کیسے گر گیا، اوپر سے کیسے گر گیا؟ دوسری عورت کچھ بتانے ہی والی تھی کہ آم خود بولا، تم دونوں کی باتیں سن سن کے پک گیا، اس لیے گر گیا۔ تو یہ حال ہے عورتوں کا، اور جلسے کے بغل میں آپ نے ان کو لا کے کھڑا کر دیا۔ آج تو موقع ملا ہے ان کو اپنی ساڑی دکھانے کا، چپل دکھانے کا، پرس دکھانے کا۔ آج تو بتا رہی ہوں کہ ہم فلاں دکان سے لائے، تم بھی فلاں دکان پہ چلی جانا۔ آج تو موقع ملا ہے ان کو، اور اتنا اچھا موقع بیچاری کہاں مولانا جرجیز کی تقریر سننے میں لگائیں گی، اتنا اچھا موقع چھوڑ دیں گی وہ؟ آج مچھلیاں نہیں بکیں گی تو کب بکیں گی؟ دیکھ رہے ہیں، وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی کہ ہم بول کیا رہے ہیں، بس وہ اسکرین پہ دیکھنے آئی ہیں کہ ہاں کوئی ہے مولانا جو بولتا ہے، بس یہ سننے آئی ہیں۔ میری ماں بہنوں کو سن لو تھوڑا سا، اب تو سیریل دیکھتی ہوگی اس لیے سمجھ رہی ہوگی تھوڑی بہت میری بات۔ عورتیں آج کل سیریل بہت دیکھتی ہیں، اور سیریل دیکھ دیکھ کے ہی تو حکومت کر رہی ہے۔ ایک ناٹک بناتی تھی، آج منتری بنی بیٹھی ہے۔ ساس بھی کبھی بہو تھی، ایسے سے ناٹک۔ تو میرے بھائیوں، میں کہہ یہ رہا تھا کہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے آدمی اپنے آپ کو بچائے، جب آپ بچو گے تبھی۔ مصلحت بڑی عجیب چیز ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا
نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، کہنے لگے اللہ کے نبی میرے اندر 4 گناہ پائے جاتے ہیں لیکن چاروں ایک ساتھ نہیں چھوڑ سکتا ہوں. دیکھیے، جبکہ برائیاں چاروں ہیں. کہا اللہ کے رسول میرے اندر 4 برائیاں پائی جاتی ہیں لیکن چاروں نہیں چھوڑ سکتا، آپ کہیں تو ایک چھوڑ دوں گا. تو آپ نے کہا اچھا پہلے بتاؤ تو کہ کیا ہیں وہ 4 برائیاں. کہا اللہ کے رسول میں شراب پیتا ہوں، شراب پینے کے بعد پھر میں زنا کرتا ہوں، زنا سے فارغ ہوتا ہوں تو پھر میں چوری کرتا ہوں. آپ نے کہا اور چوتھی برائی؟ کہا چوتھی بہت چھوٹی ہے. کہا کیا؟ کہ میں جھوٹ بہت بولتا ہوں. یہ 4 برائیاں میرے اندر پائی جاتی ہیں، اب آپ بتائیے آپ کے کہنے سے ایک چھوڑ سکتا ہوں. تو اللہ کے رسول کو چاہیے تھا کہنا چاہیے نہیں چاروں اسلام میں حرام ہے، چاروں چھوڑو. لیکن آپ نے کہا اگر چاروں کہہ دوں گا تو وہ ایک بھی نہیں چھوڑ پائے گا. ابھی وہ یہ تو کہہ رہا کہ ایک چھوڑ دوں گا، اگر میں کہہ دوں سختی کر دوں گا تو غصے میں بھاگ جائے گا، نہیں ہم چاروں نہیں چھوڑ پائیں گے. تو پھر فائدہ کیا ہے؟ آیا ہوا شکار ہاتھ سے نکل جائے گا. دیکھیے مصلحت، دیکھیے کیا حکمت، دیکھیے جبکہ حرام چاروں ہیں، شراب بھی حرام، زنا بھی حرام، چوری بھی حرام، جھوٹ بھی حرام، لیکن اللہ کے رسول نے چاروں سننے کے بعد کہا اچھا ایک چھوڑ سکتے ہو؟ کہاں؟ کہا کہ پھر جھوٹ چھوڑو. ہنستا بڑی تیزی کر کے. آپ نے کہا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا میں تو آپ کو بڑا عقل مند سمجھتا تھا، آپ شراب چھڑواتے تو میرے لیے مشکل ہوتا، زنا کہتے تو جس سے دوستی ہے میری لڑکی سے اس کو چھوڑنا مشکل ہوتا، چوری چھڑواتے تو مشکل ہوتا کیونکہ اسی پر میرا گزر بسر چلتا ہے، چوری کرتا ہوں تو بچوں کو کھلاتا ہوں، تو میرے لیے مشکل ہوتا. آپ نے تو معمولی چیز بتا دی، جھوٹ. نہیں آپ ٹھیک ہے، آپ بہت اچھا ہوا آپ نے یہ بتایا، یہ تو چھوڑ ہی دوں گا میں تو بہت عقل مند سمجھتا تھا، لیکن آپ نے تو معمولی چیز بتائی. ٹھیک ہے، ہاتھ یدک، ہاتھ بڑھائیے اپنا. آپ نے ہاتھ بڑھایا، اس نے ہاتھ ملایا اور کہا اللہ کے رسول وعدہ کرتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا. اللہ کے نبی مسکرائے اور صحابہ سے کہا اگر یہ اپنی بات پر قائم رہا تو کل ہی آئے گا ہمارے پاس. اب رات ہوئی، شراب کی بوتل اٹھائی اور پینے کے لیے جیسی منہ میں لگایا، ختم. رکو، اگر کہیں اللہ کے نبی نے مذاق میں پوچھ لیا کہ بول شراب پی تھی یا نہیں، اور میں نے کہہ دیا ہاں، تو شراب کے تو 40 کوڑے ہیں. جب میں خود قبول کر لوں گا تو گواہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو 40 کوڑے مارے جائیں گے، 2 کوڑے تو کھا نہیں پاؤں گا میں، 40 کیسے؟ اور اگر میں نے کہہ دیا نہیں تو یہ جھوٹ ہو جائے گا. اور میں اللہ کی قسم کھا کے، پہلے زمانے کے لوگ اللہ کی قسم کھا لیتے تھے تو اس کو نبھاتے تھے. نہیں، اگر میں نے کہہ دیا نہیں تو یہ جھوٹ ہوگا، اور میں اللہ کی قسم کھا کے آیا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں. ارے چھوڑو یار، شراب چھوڑ دیتا ہوں، کیا ہو. عورت کے پاس گیا زنا کرنے کے لیے. حدیث کے الفاظ تو یہ ہیں کہ وہ دونوں تیار ہو گئے زنا کے لیے. تیار کا مطلب کپڑے اپنے اتر چکے، لیکن اسی وقت سوچنے لگا ہاں نہیں رکو یار، کہیں اللہ کے نبی نے اگر پوچھ لیا کہ بولو کل زنا کیا تھا یا نہیں، اور میں نے کہہ دیا ہاں شادی شدہ ہوں، پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے گا. اور اگر میں نے کہہ دیا کہ نہیں تو یہ جھوٹ ہوگا، اور میں نے اللہ کی قسم کھا کر وعدہ کیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اور اس سے کہا میں یہ کام نہیں کروں گا. ہٹ کہ کیا ہوا؟ کہا نہیں میں جھوٹ نہیں بول سکتا. کہا کہ جھوٹ نہیں بول سکتے تو سچ بول کے مرنا ہے کیا؟ اب چوری کرنے گیا. حدیث کے الفاظ ہے کہ بہت کچھ چرا بھی لیا، دیوار پھاند کر کودنے والا تھا، سوچنے لگا کہ اگر نبی نے پوچھ لیا کہ چوری کی تھی یا نہیں، اور میں نے کہہ دیا ہاں تو ہاتھ کاٹا جائے گا، اور کہہ دیا نہیں تو جھوٹ ہوگا. میں جھوٹ نہیں بولوں گا کیونکہ اللہ کی قسم کھا کے آیا. سامان جہاں سے چرایا تھا وہیں رکھ دیا. بڑا پریشان گھر آیا، فجر کی نماز پڑھا اور اللہ کے نبی کے پاس گیا. چہرہ مرجھایا ہوا تھا. اللہ کے نبی نے کہا کہ ادھر آؤ، کیا ہوا؟ اتنی دور کیسے بیٹھے؟ نہیں ٹھیک پانی ہے. نہیں کیا ہوا؟ اللہ کے رسول میں تو سمجھتا تھا کہ آپ نے کوئی معمولی چیز بتائی ہے، آپ تو بڑے عقل مند نکلے. آپ نے کہا کیوں؟
کہا کیوں؟ کہا آپ نے کہا جھوٹ چھوڑ دو. چھوڑا تھا جھوٹ اور چھوٹ گئی چاروں برائیاں. اب اللہ کے نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور کہا میں جانتا ہوں فَإِنَّ الْكِذْبَ رَأْسُ الذُّنُوبِ، جھوٹ ہی تو ہے جو تمام گناہوں کی جڑ ہے. میں نے جڑ کاٹ دی ہے تاکہ گناہ نہ ہو. اللہ تمہاری حفاظت فرمائے. غور کرو میرے بھائیوں، آپ چاہتے تو کہہ سکتے تھے اے چاروں چھوڑ، اور اگر یہ کہتے تھے چاروں چھوڑ تو بھاگ جاتا، میں ایک بھی نہیں چھوڑوں گا. میں نہیں چھوڑوں گا. اس کو کہتے ہیں حکمت، اس کو کہتے ہیں مصلحت. کبھی کبھی یہ حکمت اپنانا چاہیے علماء کو بھی، کیونکہ اللہ کے رسول نے یہ حکمت اپنائی. ہم کیوں کہتے ہیں بارات بند کرو مت لے جاؤ، بارات کا کوئی تصور نہیں، لیکن ہم تھوڑا سا راستہ یہ بھی نکال دیتے ہیں کہ کم کر دو. 400 نہیں 200، 200 نہیں 100، 100 نہیں 50، 10 12. حالانکہ 10 12 کا بھی ثبوت ہے نہیں، معاف کیجئے گا، لیکن اس لیے کہتے ہیں کہ دھیرے دھیرے جب کم کرو گے تو ایک دن عقل میں آئے گی. پر ایک دن یہ ہوگا کہ اچھا آپ کی بیٹی کا نکاح ہونا ہے، مسجد میں نماز پڑھائی امام صاحب نے اور وہیں کھڑے ہو کے نکاح پڑھا دیا، اور شام کو لڑکا جائے اور لڑکی کو لے کے بیوی کو لے کے چلا آئے، وہیں بیٹھے بیٹھے نکاح ہو جائے گا. میرے بھائیوں، نکاح کا یہ تصور تھا. سوچو، سنن دارمی کی روایت، ایک نوجوان اسلام لا چکا ہے، ابھی اسلام لایا مسلمان ہوا ہے، اور دوسرے ہی دن آ کر کہہ رہا ہے اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے کہ میں زنا کروں. لیجئے، مسجد نبوی میں بیٹھا ہے اور کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے اجازت دے دیجئے، ایک لڑکی سے میری دوستی ہے، میں اس کے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہوں. اجازت کس سے مانگ رہا ہے؟ دو چیزیں سمجھ لیجئے. اجازت کس سے مانگ رہا ہے؟ جو دنیا میں اللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ محمد رسول اللہ کا. اجازت کس سے مانگ رہا ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی ہستی سے. اور اجازت کس چیز کی مانگ رہا ہے؟ زنا، سب سے گندے کام کی. سوچئے، اجازت کس کی مانگ رہا ہے؟ سب سے گندے کام کی. اور اجازت کس سے مانگ رہا ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی ہستی سے. آپ مولانا جرجیز کو دیکھیں گے بیڑی پیتے ہوئے آ رہے ہیں، جرجیز صاحب کو دیکھیں گے مولانا آ رہے ہیں دبا دی. بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اتنا بڑا دل و گردہ ہو کہ جرجیز صاحب کے سامنے تمباکو کھا رہے ہیں. اور کچھ تو دل والے اتنے بڑے ہیں کہ اللہ کا ڈر نہیں تو ان کا ڈر کیا ہے. ایسے بھی لوگ دنیا میں پڑے ہوئے ہیں. وہ تو زنا کی اجازت مانگ رہا ہے. صحابہ گھور رہے ہٹ. اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا نہ ڈانٹو نہیں. مولانا جرجیز سے کوئی کہے کہ مولانا صاحب فلاں لڑکی سے دوستی ہے، گناہ کر لوں، میں کیا کہوں گا؟ چپ، تیری ہمت کیسے پڑی اتنے بڑے گندے کام کی مجھ سے کہنے؟ چپ. صحابہ کیا ڈانٹ رہے ہیں؟ چپ ہٹ. اللہ کے نبی کہہ رہے نہیں، اس کو ڈانٹو نہیں. ادنو منی، یہ ہے حدیث کے الفاظ، مجھ سے قریب ہو جاؤ، میرے پاس آ جاؤ. وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا. وہ سمجھ نہیں رہا ہے کہ ہم کیا، جس ماحول سے جس سماج سے نکل کے آیا وہاں زنا کی کوئی حیثیت ہی نہیں. کپڑوں کی طرح لڑکیاں بدلی جاتی ہیں وہاں پر، آج اس کے ساتھ کل اس کے ساتھ پرسوں، کوئی حیثیت. اس ماحول سے نکل کے آیا، زنا کی اجازت مانگتا ہے، جبکہ زنا اسلام میں حرام ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھیے، مصلحت دیکھیے، دور اندیشی دیکھیے. صحابہ ڈانٹ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں صحابہ سے نہیں تو اس کو مت ڈانٹو، میں سمجھاتا ہوں. بلایا، ادھر آؤ. کیا اجازت دے دیجئے. میں آپ نے کہا زنا کرنا چاہتے ہو؟ جی. اچھا ایک بات بتاؤ، کیوں اس کے ساتھ یہ زنا کیوں کرنا چاہتے ہو؟ اللہ کے نبی وہ ہمیں اچھی لگتی ہے، اس سے ہماری دوستی ہے، تعلقات ہیں، نہ میں اس کے بنا رہ پاؤں گا نہ وہ میرے بنا رہ پائے گی. او یہ بات ہے.
اچھا ٹھیک ہے، اوفو، انداز دیکھیے سمجھانے کا. اچھا ٹھیک ہے میں بھیج دوں گا، زنا کرنا ہے ٹھیک ہے دے دوں. لیکن یہ بتاؤ، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ یہ کام تم اپنی ماں کے ساتھ کر لو تو کیا کرو گے؟ یہی ہونا چاہیے. یہاں بیٹھے ہوئے جتنے بھی لوگ جو موبائل پر لڑکیوں سے گفتگو کر رہے ہیں فون پر، ان سے کہا جائے کہ تم جن کی بہن بیٹیوں سے باتیں کر رہے ہو، اگر تمہاری بھی بہن بیٹی سے کوئی بات کرے تو تمہیں اچھا لگے گا؟ تو ایک دم غصہ، چپ. انداز یہی ہے اللہ کے رسول کا. آپ نے کہا اگر میں کہوں کہ یہ کام تم اپنی ماں کے ساتھ کر لو تو کرو گے؟ کہتا کیا؟ آپ نے کہا جو اس لڑکی کے پاس ہے وہ تمہارے ماں کے پاس بھی ہے. انداز دیکھیے، جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہو وہ چیز تو تمہارے ماں کے پاس بھی ہے. کہتا ہے فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میرے ماں اور باپ آپ پر قربان. ایسا کون بے شرم اور بے غیرت انسان ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرے گا؟ ارے ان سے لے لیجئے جو لینا ہو، اتنی دور لے لیجئے. ایسا کون ہوگا؟ آپ نے کہا نہیں بالکل ٹھیک تم نے کہا کہ ایسا کوئی نہیں ہو سکتا جو اپنی ماں کے ساتھ غلط کام کرے. اچھا سوری، ماں کا نام لے کر میں نے آپ کے جذبات سے کھیلنا نہیں. اچھا ایک کام کرو، اپنی بہن کے ساتھ یہ کام کرو. کہتا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، کوئی بہن کے ساتھ بھی نہیں کرے گا شریف انسان. آپ نے کہا اچھا بیٹی کے ساتھ؟ کہا اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کوئی شریف النفس اپنی بیٹی کے ساتھ بھی یہ کام نہیں کرے گا. آپ نے کہا اچھا اپنی خالہ کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، لاسٹ میں کہا چچی کے ساتھ. کہنے لگا نہیں. اب اللہ کے نبی نے کہا نوجوان اتنی سی بات مجھے بتا دو، جب تم اپنی ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، چچی کے ساتھ، خالہ کے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتے ہو، تو جس لڑکی کے ساتھ تم یہ کام کرنا چاہتے ہو وہ بھی کسی کی ماں ہوگی یا بہن ہوگی یا بیٹی ہوگی یا بیوی ہوگی یا چچی ہوگی یا خالہ ہوگی. پھر وہ انسان کیسے یہ گوارا کرے گا کہ میری بہن کے ساتھ یہ کام کوئی کرے، بیٹی کے ساتھ یہ کام کرے، بھانجی کے ساتھ یہ کام کرے، چچی کے ساتھ یہ کوئی کام کرے، خالہ کے ساتھ کوئی غلط کام کرے. نوجوان جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو وہ کام تم دوسروں کے لیے کیوں پسند کر رہے ہو؟ دوسرے کے ساتھ کیوں پسند کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی غلط کام کرے؟ کہا نہیں. کیا تم یہ پسند کرو گے تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی غلط کام کرے؟ کہا نہیں. کہا وہ بھی کسی کی بہن بیٹی ہے. اتنا کہنا تھا اس نوجوان کا کے اندر زنا کا جنون نکل جاتا ہے اور کہتا کہ میرے لیے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے زناکاری سے بچائے، محفوظ فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اللہ اس نوجوان کی نظروں کی حفاظت فرما. اس نوجوان کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ کہا تھا کہ اللہ اس نوجوان کی نظروں کی حفاظت فرما. اللہ تعالیٰ نے زنا تو چھوڑو، اس دن کی تاریخ سے اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ میں نے اس دن کی ڈیٹ سے اس دن کی تاریخ سے کسی بھی حرام چیز کو نہیں دیکھا. اب آپ بتائیے کہ آپ اس کو کہہ دیتے اے زنا کی اجازت مار تو کیا ہوتا؟ ڈانٹ رہے ہیں پھر جاؤں گا زنا، تو وہ زنا نہیں چھوڑ پاتا. حکمت دیکھیے، دور اندیشی دیکھیے اور عقل مندی دیکھیے. شریعت نے کبھی نہیں کہا کہ عقل مندی چھوڑیے. کبھی کبھی عقل مندی اس بات کے لیے مجبور کر دیتی ہے کہ ایسا کرو. ایک نوجوان، ایک بدوی دیہاتی آیا اور مسجد نبوی میں آ کر بیچوں بیچ میں پیشاب کرنے لگا. اللہ کے رسول وہاں بیٹھے ہیں صحابہ کرام کے ارد گرد اور وہ پیشاب کرنے لگا. آپ کی مسجد میں کوئی پیشاب کر دے، مسجد تو چھوڑو مسجد کے باہر بھی کوئی پیشاب کرے تو آپ اس کو لاٹھی ڈنڈے لے کے دوڑنے لگیں گے. صحابہ کرام نے دیکھا ایک دیہاتی
مسجد میں پیشاب کر رہا ہے، وہ بھی ایک بیچوں بیچ میں، وہ اٹھے مارنے کے لیے، آپ نے کہا نہ نہیں، کہ پیشاب کر رہا، آپ نے کہا کر لینے دو، کہ اللہ کے نبی مسجد ناپاک ہو جائے گی، آپ نے کہا ہو جانے دو، تم ادھر آؤ کر لینے دو۔ اس نے دیکھا ہے ماننے تو نہیں آ رہا، کرتا جا رہا ہے، اب وہ کر رہا ہے۔ اچھا یہ بتائیے اگر اسی کنڈیشن میں اس کو دوڑا دیا جاتا تو کیا ہوتا؟ پیشاب رکتا تو ہے نہیں۔ اب وہ جب کرنے ہی لگا اسی حال میں، اب اس کو بھگایا جاتا تو کیا ہوتا؟ کر رہا، پھر ادھر ٹپکا، پھر بھاگا ادھر ٹپکا، پھر بھاگا ادھر گرا۔ تو ابھی تو ایک حصہ ناپاک ہو رہا ہے، پھر کتنے حصے ناپاک ہوتے ہیں، کتنی جگہ پیشاب گرتا اس کا۔ تو آپ نے کہا نہیں نہیں کر لینے دو، کر لیا۔ اب وہ کر لیا تو ڈر رہا کہ اب کیا ہوگا، اڑ نہیں رہا۔ آپ نے کہا پیشاب کر کے ادھر آؤ۔ وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا، آپ نے کہا بیٹھو، وہ بیٹھ گیا۔ آپ نے اسی کی آنکھوں کے سامنے صحابی کو جو مارنے کے لیے دوڑ رہے تھے اس سے کہا پانی کا ایک ڈول بالٹی لے کر جہاں اس نے پیشاب کیا وہاں ڈال کر اس کو دھل دو۔ اب سوچو ہم جس کو مارنے جا رہے ہیں اور ہم سے کہا جائے دھل دو تو کیا ہوگا؟ ہم ہی اس کو مارنا چاہتے ہیں اور ہم سے ہی کہا جائے اس کا پیشاب دھلو تو غصہ آئے گا۔ لیکن صحابہ کرام کو غصہ نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اب وہ اس لیے نہیں دھل رہے ہیں کہ وہ اس کو مارنا چاہتے تھے، اس لیے دھل رہے ہیں کیونکہ جناب محمد رسول اللہ کا حکم ہے۔ یہ سوچ تھی ان کی۔ اچھا آپ کا اس کا پیشاب دھو رہے ہیں، دل میں چاہے جو بھی ہو لیکن حکم ہے نبی کا، دھو رہے ہیں۔ اور جب وہ دھل چکے اس کا پیشاب تو اللہ کے رسول اس دیہاتی سے کہہ رہے ہیں سنو یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں 5 وقت کی نماز پڑھی جاتی ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، ذکر و اذکار ہوتا ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، میرا نام محمد ہے، میرا باپ عبداللہ تھے، محمد ابن عبداللہ ہوں، مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، میں محمد رسول اللہ ہوں اور اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، یہ اللہ کا یہ نہیں کہہ رہے ہیں تم ایمان لاؤ، آپ نے توحید کی دعوت دے دی، رسالت کی دعوت دے دی، میں اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا، 5 وقت کی نمازیں فرض کی گئی ہیں، یہاں نماز ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جاؤ آئے دیہاتی آئندہ اس مسجد کا احترام کرنا، کہیں باہر کہیں پیشاب کر لینا لیکن اللہ کے گھر میں جہاں ذکر و اذکار ہوتا وہاں پیشاب مت کرنا، آئندہ اس بات کا خیال رکھنا۔ اس نے اللہ کے نبی کی شکل آج پہلی بار دیکھی ہے قریب سے، ابھی تک سنتا تھا جادوگر ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ پلٹتا جا رہا ہے، مسجد سے رخصت ہوتا ہے لیکن بار بار پیچھے پلٹ کر دیکھتا بھی جاتا ہے، دیکھتا جا رہا ہے، آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ پھر وہ اپنی قوم کے اندر گیا، سماج میں گیا اور کہنے لگا آئے میری قوم کے لوگوں، آئے میرے سماج کے لوگوں، آئے میری قوم کے لوگوں، آج میں نے محمد رسول اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تم تو کہتے تھے وہ جادوگر ہے، تم تو کہتے تھے کہ وہ صابی ہے، تم تو کہتے تھے کہ وہ بددین ہے، تم تو کہتے تھے کہ وہ ایسا ویسا ہے، اللہ کی قسم تم جھوٹ بولتے تھے اس نبی کے بارے میں، نہ وہ جادوگر ہے، نہ وہ صابی ہے، نہ وہ بددین ہے، ما شتمنی وما قہرنی وما غضبنی، وہ ایسا ہے اس کی مسجد میں میں نے پیشاب کر دیا، اس کے باوجود نہ تو اس نے مجھے گالی دی ہے، ما شتمنی، نہ اس نے مجھے گالی دی ہے، وما قہرنی، نہ وہ میرے اوپر غصہ ہوا ہے، نہ اس نے مجھے ڈانٹا ہے، جھڑکا ہے، وما غضبنی، اور نہ ہی اس نے غیظ و غضب غصہ مجھے دکھایا ہے۔ لوگو تم جھوٹے ہو، میں اسی کے پاس جاتا ہوں اور اپنا رشتہ اس سے جوڑتا ہوں، پھر وہ لوٹ کر آتا ہے اور اسی مسجد نبوی میں آ کر اللہ کے نبی سے کہتا ہاتھ یدکا ابایکا علی الاسلام، اپنا ہاتھ بڑھائیے میں آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، اور اس نے
کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا، اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ، مسجد میں پیشاب کرنے والے کو ڈانٹا نہیں، پھٹکارا نہیں، بھگایا نہیں، بلکہ پورے اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ اس کو پیشاب کرنے کی پرمیشن دی۔ پرمیشن دینے کے بعد بھی اس سے اس کی گندگی نہیں دھلوائی، بلکہ صحابہ سے کہا اپنا اخلاق دکھلاؤ، اپنا کردار دکھلاؤ۔ صحابہ نے اپنے ہاتھ سے اس کی گندگی صاف کر دی۔ یاد رکھنا، اسلام مولانا جرجیس کی 2 گھنٹے 13 گھنٹے کی تقریر سے نہیں پھیلا، اسلام لمبی چوڑی تقریروں سے نہیں پھیلا، اسلام لمبی چوڑی کتابیں لکھنے سے نہیں پھیلا، اسلام معجزوں سے بھی نہیں پھیلا۔ اللہ کی قسم، نبی کے آنکھوں کے سامنے نبی کے معجزے دیکھنے کے بعد بھی لوگ اسلام نہیں لائے، چمتکار دیکھنے کے بعد بھی اسلام نہیں پھیلا۔ اتنا یاد رکھنا، لوگ چمتکار دیکھ کر معجزے دیکھ کر اسلام نہیں لائے۔ 3 جنگ خندق کھودنے والے 300 صحابہ، حضرت جابر جب ان کو اپنے گھر لے گئے، ایک ہی بکری تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 صحابہ کو ان کے گھر لے جا کر کھانا کھلایا۔ بس اتنا کہا، اے جابر کی بیوی، ہانڈی میں جھانک کر مت دیکھنا، اپنے ہاتھ سے سالن نکالتے جانا اور روٹی بناتے جانا۔ تھوڑا سا سالن، تھوڑی سی روٹی 300 صحابہ کو ہوئی۔ کافروں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن اس کے باوجود وہ اسلام نہیں لائے، وہ اسلام نہیں لائے۔ ابو جہل اپنے مٹھی میں کنکریاں لے کر کہتا ہے، اے محمد بتا دو میرے ہاتھ میں کیا ہے، اگر بتا دو گے میری مٹھی میں کیا ہے تو میں اسلام لے آؤں گا۔ وہ وعدہ بھی کر رہا ہے، میں اسلام لے آؤں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے ابو جہل مجھ سے کیا پوچھتا ہے؟ تیری مٹھی میں جو کنکریاں ہیں ان کو، اس مٹھی کو کان میں لگا، وہ خود میرا کلمہ پڑھتی ہوئی سنائی نظر آئیں گی۔ ابو جہل نے بند مٹھی کان میں لگائی، ان کنکریوں سے آواز آ رہی تھی، اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ یہ منظر اپنی آنکھوں سے ابو جہل نے دیکھا اور ابو جہل کے ساتھیوں نے دیکھا، لیکن اس کے باوجود وہ اسلام نہیں لایا۔ نہ ابو لہب بدلا، نہ ابو جہل بدلا۔ اسلام چمتکار دیکھنے سے، نبی کے معجزے دکھانے سے اسلام نہیں پھیلا۔ ایک موقع پر صحابہ پیاسے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور آپ کی 5 انگلیوں سے پانی کا چشمہ بہنے لگا اور آپ کی انگلیوں سے پانی بہتا ہوا سارے صحابہ نے پیا اور اپنی پیاس بجھائی۔ اس کو کافروں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لیکن اسلام نہیں لائے۔ اللہ کے نبی سے مطالبہ کیا گیا، چاند کے 2 ٹکڑے کر دو، ہم اسلام لے آئیں گے۔ اللہ کے نبی نے انگلی کا اشارہ کیا جس سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور پوری دنیا میں چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے گئے۔ لیکن یہ جیتا جاگتا معجزہ دیکھ کر بھی لوگ اسلام نہیں لائے، ایمان نہیں لائے۔ یہ مت دیکھو کہ کوئی چمتکار ہوگا تو ہم اسلام لائیں گے۔ اسلام کا چمتکار تو محمد رسول اللہ نے دکھلایا، لیکن قوم اسلام نہیں لائی، ایمان نہیں لائی۔ اسلام لائی ہے اور اسلام کے قریب ہوئی ہے تو اخلاق سے ہوئی ہے، کردار سے ہوئی ہے، کریکٹر سے ہوئی ہے، سوبھاؤ سے ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی کا یہ اخلاق جب اس دیہاتی نے دیکھا کہ مجھ سے پیشاب بھی نہیں دھلوایا، اطمینان سے پیشاب کر لینے کی اجازت بھی دے دی، صحابہ سے میرا پیشاب صاف کرایا، پھر جا کر اپنی قوم میں کہتا ہے ما شتمنی وما قہرنی وما غضبنی، نہ گالی دی، نہ غیظ و غضب ڈھایا اور نہ ہی میرے اوپر غصہ ہوئے، پھر آیا اور اسلام قبول کر لیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس اخلاق سے اسلام پھیلا ہے، اس کردار سے اسلام پھیلا ہے۔ وہ نوجوان جو زنا کی اجازت مانگ رہا تھا، اس نے زنا کو اس لیے چھوڑا کیونکہ آپ نے اچھے اخلاق سے اس کو سمجھایا، اچھا کردار اس کے سامنے پیش کیا، اس لیے وہ سمجھ جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہی چیز ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے، اچھا کریکٹر اور اخلاق ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ جب تک اخلاق اچھا نہیں ہوگا، ہمارا کریکٹر اچھا نہیں ہوگا، دنیا اسلام سے دور رہے گی۔ اگر چاہتے ہو کہ دنیا اسلام سے کے قریب آئے تو ہمیں
اپنا بازو نرم کرنا ہوگا، اپنی گردن جھکانی ہوگی، ہمیں نرم لہجے میں گفتگو کرنی ہوگی، ہمیں نرم لہجے میں گفتگو کرنی ہوگی اور لوگوں کا دل جیتنا ہوگا، تب لوگ اسلام کے قریب آئیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ اچھا اخلاق اور اچھا کردار ہے جو لوگوں کو اسلام کے قریب کرتا ہے۔ اچھا اخلاق ہونا چاہیے، اچھا کردار ہونا چاہیے۔ تکبر اخلاق کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ جب یہ آ جائے آپ کے اندر کہ میں کچھ ہوں، تو یاد رکھیے آپ اچھا اخلاق پیش نہیں کر سکتے۔ نبی اکرم کے اخلاق کا یہ حال تھا۔ حضرت انس جنہوں نے 10 سال نبی کی خدمت کی، 10 سال تک نبی کے لیے وضو کا پانی بھر بھر کر لائے اور نبی کو دیا۔ حضرت انس 10 سال نبی کی سیوا کرنے کے بعد 10 سال کا تجربہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے 10 سال نبی اکرم کی خدمت کی، 10 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے دھوئے، 10 سال نبی کا سر دبایا، 10 سال نبی کا پیر دبایا، 10 سال نبی کے لیے کنویں سے پانی کھینچ کر وضو کے لیے لوٹا بھر بھر کے دیا، 10 سال میں نے نبی کی خدمت کی، لیکن اس 10 سال کی زندگی میں کبھی اللہ کے رسول نے مجھے ڈانٹا نہیں کسی ایسے کام پر جس کو کہا ہو کر دینا، اے انس یہ کرتا دھل دینا تم میرا، میں جا رہا ہوں نماز کے لیے اور تم بھی چلو، نماز پڑھنے کے بعد تم میرا کرتا دھل دینا، اور میں بھول گیا یا چھوٹا تھا میں نے کرتا نہیں دھویا۔ آئے شام کو عصر کی نماز پڑھ کر کہا انس کرتا دھل دیا؟ میں نے کہا نہیں، مسکرا کے رہ گئے۔ کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، اور کسی کام کو منع کیا کہ یہ مت کرنا، لیکن میں کر گیا تو کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا۔ یہ 10 سال کی زندگی ہے اور یہ وہ بتا رہا ہے جس نے 10 سال نبی کے جوتے صاف کیے ہوں، جس نے 10 سال نبی کا پیر دبایا ہو، جس نے 10 سال نبی اکرم کے کاندھے سے کاندھا ملا کر چلا ہو، نبی کا خادم جس نے 10 سال نبی کی خدمت کی ہو، یہ وہ کہہ رہا ہے کہ 10 سال میں نے نبی کی خدمت کی، میرے نبی نے کبھی ڈانٹا نہیں، کبھی پھٹکارا نہیں، کبھی ہم کو کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں کیا، اور کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا۔ یہ اخلاق تھا جناب محمد رسول اللہ کا۔ وہی انس بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعود المریض ویشہد الجنازہ ویرکب الحمار ویجیب دعوت العبد۔ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، یہ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کا حال یہ تھا کہ کان یعود المریض، کوئی بھی بیمار ہو چھوٹا ہو یا بڑا، آپ اس کی عیادت کے لیے چلے جاتے تھے، اس کی تیمارداری کرنے جاتے تھے، اور صرف یہ نہیں کہ وہ مسلمان ہو، اللہ کے رسول یہودی اور عیسائی اور مجوسی کی بھی عیادت کرنے جاتے تھے۔ ایک 12 سال کا بچہ بیمار تھا یہودی کا، آپ اس کی بھی عیادت کرنے چلے گئے، اس کے پاس بیٹھ گئے، وہ بیمار اتنا تھا کہ آخری سانسیں لے رہا تھا، کر رہا تھا، اس کی روح نکلنے والی تھی، آپ اس کے سرہانے پر بیٹھ گئے، اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا، وہ اللہ کے رسول کو دیکھنے لگا، پھر اپنے باپ کی طرف بھی دیکھتا جا رہا تھا، پھر نبی کو دیکھنے لگتا ہے، مسکرا رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس سے کہا قل لا الہ الا اللہ، اگر تمہارا دل ہو، اگر تمہاری مرضی ہو، اگر تم خوشی خوشی اگر کلمہ پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھ لو، لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ اس کا دل پہلے سے نبی کی طرف تھا، لیکن وہ اپنے باپ اور اپنی ماں کی وجہ سے اور خاندان کی وجہ سے وہ 12 سال کا بچہ اسلام نہیں قبول کر سکا۔ آج موت کے منہ میں ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے، اللہ کے نبی اس کے سرہانے بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہاری مرضی ہو اور خوشی خوشی پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھ دو۔ اس نے اپنے باپ کو دیکھا، اس کے باپ نے سمجھ لیا میرا بیٹا محمد رسول اللہ کی تعریف کرتا رہا، ہمیشہ ان کی باتیں سن کر آتا تھا اور تعریف کرتا تھا، آج آخری وقت میں اپنے بیٹے کا دل کیسے توڑ دوں۔ کہا بیٹے ابو القاسم کی اطاعت کرو، جو کہہ رہے ہیں کرو،
तुम पढ़ना चाहते हो पढ़ो, आज मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। बच्चा खुशी में कलमा पढ़ता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और ये कलमा पढ़ते ही उसका इंतकाल हो जाता है, उस बच्चे की रूह निकल जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आते हैं, फरते मोहब्बत में आंसू आ गए और खड़े होकर कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु मिनन नार, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसने आखिरी वक्त में इस बच्चे को जहन्नम की आग से बचा लिया है, जिसने जहन्नम से नजात अता फरमाई। यानी तौहीद पर मरने के, इसकी कलमे पर इसकी मौत हुई आखिरी वक्त में। तो आपका की हालत ये थी कि आप यहूदी और ईसाइयों के भी जनाजे में आप उनकी भी आयादत करते थे, तकब्बुर नहीं था। हमारे यहाँ अमीर आदमी बीमार हो तो जाते हैं, गरीब हो तो उसको कोई देखने के लिए नहीं जाता। मेरे भाइयों, मरीज की आयादत करो, उसको तसल्ली दो, उसको तशफ़ी बस जवाब दो, और आयादत में वो सारी चीजें शामिल है जिसकी उसको जरूरत है। मान लो गरीब आदमी है, ऑपरेशन होना है, बहुत पैसे लगना है, तो उसकी मदद भी करो, है कि लो ये, और दूसरों से भी करवाओ, क्योंकि यही आयादत है और यही तीमारदारी है। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल मरीज की आयादत करते थे, छोटा बड़ा नहीं देखते थे। वह यशहदुल जनाजा, और जनाजे में भी शिरकत करने जाते थे। किसी का भी जनाजा हो आप उसमें शिरकत करते थे। यहां तक कि एक यहूदी का जनाजा आ रहा है, अल्लाह के नबी साहबा के साथ बैठे हैं, यहूदी का जनाजा आया, आप उसको देखकर खड़े हो गए। वह यहूदी का जनाजा देखकर खड़े हो गए। पूछा गया उसके जनाजे के गुजरने के बाद, अल्लाह के रसूल मरने वाला तो यहूदी था, आप उसको देखकर भी खड़े हो गए? अल्लाह के नबी ने फरमाया, मरने वाला कौन था ये मुझे ज्यादा अहमियत नहीं देता है, कौन मरा इससे मतलब नहीं, मैं तो ये जानता हूं कि मरने वाला इंसान था। हम इंसानियत के एहतराम में खड़े हुए हैं, उसके घर वालों को उसके मरने का गम है, हम उसके गम में शरीक हुए हैं। तो मेरे भाइयों, ये तालीम दी है मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। गैर मुस्लिमों के जनाजे में शिरकत कर सकते हैं आप, उनके पीछे पीछे चल सकते हैं आप, लेकिन हाँ, अगर शमशान घाट जाने के बाद आप वहां भी जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई ये कहे कि मुर्दे को आग लगाओ, आप अग्नि दे दो, तो ये काम आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी को जलाने का हक अल्लाह ताला ने हमें और आपको नहीं दिया है। आप साफ तौर पे कह दीजिए, हमारे मजहब ने जिंदा हो या मुर्दा किसी को भी जलाने से मना किया है। सोचो, इस्लाम किसी दुश्मन को भी, मैदाने जंग में कोई काफिर अगर मर जाए और आपकी तलवार से कत्ल कर दिया जाए, तो मरने के बाद उस काफिर को भी आग से जलाने का हुक्म नहीं दिया है। कहा कि किसी लाश का मुसला ना करो, मार दिया ठीक है, लेकिन मरने के बाद उसकी नाक काटो, उसका हाथ काटो, उसका पैर काटो, उसकी जबान बाहर निकालो, या उसका भारी पत्थर से सर कुचलो, इससे मना किया है। फरमाया लाश का मुसला न करो, लाश की शक्ल मत बिगाड़ो। आज दुनिया में ऐसे हथियार इजाद हो चुके हैं कि जो अगर किसी इंसान पर गिर जाए तो उनकी शक्लें मस्क हो जाती हैं, जैसे रशिया यूक्रेन के ऊपर कर रहा है, हड्डियां तक का सुरमा बन जाता है। इस्लाम की नजर में ऐसे हथियार और ऐसे हथियार को इस्तेमाल करके मारना, ये सब जुर्म है, जुर्म अजीम है मेरे भाइयों। लेकिन सुकून नहीं है, आज ऐसे हथियार इस्तेमाल हो चुके हैं, ऐसे हथियारों का ईजाद अमल में आ चुका है कि मेरे भाइयों, कि मिनटों में नहीं सेकंडों में मेरे भाइयों किसी की हड्डियों तक को पीस कर रख दो, उसकी शक्ल तक बिगाड़ दो। इस्लाम ने शक्ल बिगाड़ने से भी मना किया है कि आप नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो आप सबके जनाजे में भी शिरकत करते थे, बल्कि आपने दुश्मन अब्दुल्ला इब्ने उबई के जनाजे तक में शिरकत कर